بین الحرمین بین الحرمین بین بسم اللہ الرحمن الرحیم. داخلیه و خارجیه چی باید بکنیم؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ به این چیزها مبتلا میشی. یہ جو خبریں ہم تک آتی ہیں چاہے داخلی یا خارجی، ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو ان چیزوں یعنی فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں؟ اس بات کو ضرور سوچیں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے جو یوں بے سرپرست رہ گئے ہیں؟ یعنی امام زمانہ سے دور ہماری مشکل یعنی مصیبت کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اپنی اصلاح کی ہے اور نہ کر رہے ہیں اور نہ ہی کبھی کریں گے. ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح یعنی تربیت کر لیتے تو ان بلاؤں اور فتنوں میں مبتلا نہ ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا تم کو تمہاری بیماری اور دوا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری تمہارا گناہ اور اس کی دوا استغفار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہے وہ کریں اپنے ساتھ، لیکن دوسروں کو ہرگز یہ حق نہیں کہ ہماری شان میں کوئی گستاخی کریں. ہم اپنے ساتھ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ جیسا چاہیں برتاؤ کریں، لیکن دشمن کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا کرے. اگر ہم خود کو درست کر لیں تو خدا کافی ہے، خدا ہادی ہے. ہم خود کو درست بھی نہیں کرنا چاہتے اور تکلیفوں سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں. جن کی سرشت طبیعت میں دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے، ان سے ایک حافظ یعنی اللہ بچانے والا ہے. وہ اپنے کام میں مصروف ہے. ہم اگر خود صحیح راستے پر ہوتے اور اسی راستے پر چل رہے ہوتے تو پھر کون امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرتا؟ کون حسین علیہ السلام ابن علی کو شہید کر سکتا تھا؟ کون 1000 سال سے امام زمانہ علیہ السلام کو
مغلولۃ الیدین، ظاہر بے اختیار کرنا یعنی ہاتھ باندھنا کر سکتا تھا۔ ہم خود اپنی اصلاح کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو آہستہ آہستہ ساری بشریت کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہے تو جھوٹ بولیں، لیکن کسی کو ہم سے جھوٹ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں اور نیک لوگوں کو تو تکلیف پہنچائیں، لیکن کوئی ہمیں ہرگز تکلیف نہ پہنچائے۔ عزیز، تم خدا کے ساتھ بنا لو، وہ کاموں کو خود صحیح کر دے گا۔ کیوں اپنی خلوت اور جلوت میں مخفی اور آشکار جو دل چاہتا ہے کر بیٹھتے ہو؟ کیا خدا نے نہیں کہا جو خدا سے ڈرے خدا اس کو مشکلات مصیبتوں سے نکال لیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی خدا پر توکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود خدا نہ بن بیٹھیں، یعنی اپنے اوپر اعتماد اور تکیہ نہ کریں، بلکہ خدا ہر جزئی و کلی کاموں میں، داخلی اور خارجی مسائل میں خدا ہمارا یار و مددگار بن جائے۔ بس دنیاوی اور اخروی، داخلی اور خارجی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ ہم خدا والے بن جائیں، خدا کے ساتھ، اور جو خدا کے حضور رہنے والے ہیں ان کے ساتھ رہیں اور ان کی ہمراہی میں چلیں اور ان کی اطاعت کریں۔ ہم جس وقت بھی انبیاء اور اوصیاء سے دور ہو جائیں گے، داخلی اور خارجی بھیڑیے یعنی دشمن دین و انسانیت ہم کو کھا جائیں گے۔ اگر ہم خدا ترس ہوتے، فقط خدا کا خوف رکھتے، تو جو ہمیں ہرگز نہیں پہچانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے ڈرتے اور خوف کھاتے۔ وہ ڈرتے کہ کہیں ہم ان پر غضبناک نہ ہو جائیں، کیونکہ اس لیے کہ اس وقت ہمارا غضب خدا کا غضب ہوتا اگر ہم خدا کے ساتھ ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام سے جنات نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک لمحے میں دشمن کو نیست و نابود کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی قسم، میری طاقت تمہاری طاقت سے کہیں زیادہ ہے، جس کو اس میں عزم آتا ہے۔ لیکن اگر ہم شہید نہ کیے جائیں تو یہ لوگ کس چیز سے آزمائے جائیں گے؟ تو پھر ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ دنیا دار امتحان ہے۔ آپ کو اپنی اصلاح، تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ خدا اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے اور خدا کے درمیان حائل رکاوٹوں اور پردوں کو ہٹا دیا، یعنی صحیح کر لیا، اور اپنا اور خدا کا رابطہ اور انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ساتھ بنا لیا، تو خدا آپ کے اور مخلوقات کے معاملات کو
خود درست کر دے گا. همه رو میبینیم یہ سب ہمارے اپنے کاموں کا نتیجہ ہی باید ہے توبه بکنیم کہ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. ورنہ پھر کیوں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ اصلا از این نیست که جب مسلمان آپس میں دشمن ہیں تو یہ تو چھوڑ دیں کہ غیر مسلمان باید توبه مسلمان کے ساتھ دشمنی نہ کرے. ایسا کیوں ہے؟ بابا عالی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہی ہے. ہمیں اپنے کیے پر توبہ کرنی چاہیے. خودمون تضرع گریہ و زاری کریں، اللہ کی طرف جائیں تاکہ خدا ہم کو پہلے ہمارے اپنے شر سے نجات دے اور داخلی شرور سے نجات دے، اس کے بعد خارجی بیرونی شر سے نجات دے. حدیث میں ہے در خود داخل کہ تمہارا بدترین دشمن حالا که سب سے بڑا رسوندیم خودمون تمہارے پہلو میں رہنے والا نفس ہے. دواش یہ شہوات، بے موقع غضب، سب شیطان کے لشکر ہیں. که باید بسوی یہ انسان کے اپنے اندر کفار کا لشکر ہیں. نرفتی بالآخر اب موانع هم اگر جبکہ ہمارے ہی ہاتھوں معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے، دائما رفتیم ہمیں معلوم ہے کہ اس کا علاج اور دوا استغفار ہے. کیا کرتے ہیں ہم استغفار؟ جان لو کہ سوائے خدا کے حضور اسی کی طرف پلٹنے کے باید کوئی بدونیم که اور علاج ما راہ حل نفس نہیں ہے. در اگر ہم خدا کی طرف نہیں پلٹے از این اور ہماری راہ کی رکاوٹیں بھی دور ہو گئیں تو وہ وقتی طور پر ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی. ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمام مراحل میں ہمارا علاج اپنے نفس کی اصلاح ہے، اور ہم ہرگز بھی اس علاج سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکتا. اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کر لیں، خدا اور اس کے نمائندوں کے ساتھ رابطہ برقرار نہ کر لیں، ہمارا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا. جب تک ہمارا رابطہ ولی امر امام العصر علیہ السلام کے ساتھ محکم اور مضبوط نہ ہوا، اس وقت تک کام صحیح نہیں ہو سکتا. آیا اس کے بغیر اصلاح نفس کے ہمارا کام صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا جب تک دنیا میں راشی اور مرتشی ہے اس وقت تک کوئی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے؟ محال ہے. جس ملک میں رشوت لینے والا، دینے والا، واسط اور ایسے افراد ہوں وہاں کوئی کام صحیح ہو جائے. بالآخر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مگر ایران کو، شاہ کو رشوت میں نہیں دیا تھا تاکہ ان کا نوکر بن جائے. کیا مصطفیٰ کمال کو ترکی نے اس شرط پر رشوت میں نہیں دیا تھا کہ کفار کی نوکری کرے اور ان کو نوازتا رہے؟ کیا حجاز کو اسی طرح رشوت میں نہیں دیا کہ فلاں کی جگہ تمہیں لے آتے ہیں تاکہ جو ہم چاہیں وہ ہمیں کرنے دو؟ یہی ہے، یہی ہمارا کام ہے. کیا وہ دشمن جہنم سے آئے ہیں اور ہم جنت سے؟ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ ایسا